جی جی ام انزلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مجھے آواز آ رہی ہے میری ٹھیک؟ جی آ رہی، جی آ رہی. جی، آج چوتھا پارہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو چوتھے پارے میں جو مین مضمون جو بیان کیے گئے ہیں وہ اچھا مال خرچ کرنے کے کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور حضرت بنی اسرائیل نے جو اپنے اوپر کھانے حرام کیے ان کے بارے میں، حج کی فرضیت، دین نے اسلام کو پھیلانے کا حکم، کافروں سے دوستی سے منع کرنا، اہل سنت کا طریقہ بیان کرنا، نیکی پھیلانے کے لیے گروہ کا ہونا، اور ریاکاری کا انجام، غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں اس میں ذکر آیا ہے. سود کی ممانت اور جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور صبر کرنے والے ایمان والوں کے لیے مقامات بیان کیے گئے ہیں، اور مالی یتیم کھانے پر وعید بیان کی گئی ہے، اور آخر میں پردے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ ہے، اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے جو تمہیں پسند ہے. یہ نہیں کہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کی جائے اور راہ خدا میں کم تر چیز کو پیش کیا جائے. تمام کھانے جو تھے بنی اسرائیل پہ حلال تھے، مگر بنی اسرائیل نے خود اپنی مرضی سے اپنے اوپر بہت سارے کھانے حرام کر لیے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا گوشت کھاتے تھے شوق سے، اور دودھ پیتے تھے. تو اس پر یہود نے سوال اٹھایا کہ آپ یہ کھانے تو بنی اسرائیل پر حرام تھے، آپ کیسے کھاتے ہیں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ تورات لے آؤ اور انجیل اٹھا لاؤ، اگر تمہیں ان میں ان کا ذکر ملتا ہے تو بیان کرو. اس آیت سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت سے علم غیب عطا فرمایا تھا. پھر آگے ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں گھڑتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، حالانکہ ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں درپیش ہوا، اور ظالموں کے اور یہ لوگ جو ہے اللہ پر جھوٹی بات باندھنے والے یہ ظالم لوگ ہیں. قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اور سچا ہے اللہ، اور ملت ابراہیمی ہی یکسو ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. دراصل دین اسلام کی پیروی ہی جو ہے وہ دین ابراہیمی کی پیروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کو لے کر آگے چلے. اب آگے ذکر ہے خانہ کعبہ کا، بیت اللہ شریف کا، کہ یہ مبارک گھر ہے، برکت والا گھر ہے، اور لوگوں کے لیے جو بنایا گیا اس میں بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم ہے، اور جو کہ اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. اور اللہ ہی کے لیے حج ہے بیت اللہ کا، اور جو کسی اس کی استطاعت رکھے، اور جو کوئی اس سے انکار کرے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور بے پرواہ ہے ان سے. اب حج بیت اللہ کا یہاں پر فرضیت، جس کے اوپر حج فرض کر دیا گیا، جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کرے اور زیارت کرے اس گھر کی، اور جو نہیں کرتا استطاعت ہونے کے باوجود تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے مال پر گواہ ہے. یعنی کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار ایسے کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو بیان کی گئی تھی ان کو چھپاتے تھے، اور اس وجہ سے وہ انکار کرتے تھے. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس بات پر گواہ ہو، اور تمہاری اللہ اعمال سے باخبر ہے. اب یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج دو قبائل تھے مکے میں، تو ان کی آپس میں لڑائی کروا دی ایک یہودی نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آپس میں صلح کروا دی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ فتنہ فساد پھیلانے والے جو ہے نا، یہ یہودی لوگ ہی ہیں، اور مسلمانوں کا کام جو ہے وہ، مومن کا کام
اصلاح کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اگر تم میں سے کوئی گروہ ان اہل کتاب کی پیروی کرے گا تو وہ کیا کریں گے کہ تمہیں اپنے ہی ایمان سے پھیر دیں گے اور تمہیں کفر کی حالت میں واپس لے آئیں گے، تو ان لوگوں کی بات نہیں ماننی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول تشریف فرما ہے کہ اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو راستہ ہے نا، اللہ اور اس کے نبی کا ہی سیدھا راستہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ آیتیں پڑھ کے بتاتے ہیں، اور جو مضبوطی سے تھام لے گا دین اسلام کو تو وہی جو ہے وہ کامیابی کا راستہ پالے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد اب اس چیز پہ بھی ثابت قدمی کا حکم دیا کہ ایمان ہمارا جو ہے نا وہ ثابت قدم رہے، ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں، اور آخر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمارا ایمان پر ہی خاتمہ کرے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور یاد کرو نعمت اللہ کی کہ جب اس نے تم پہ احسان کیا اور تم تھے آپس میں دشمن، پر ڈال دی تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت، پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تھے ایک آگ کے گھڑے کے کنارے، بس بچا لیا تم کو اس سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صحابہ کا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو راستہ بتایا وہی راستہ سیدھا اور سچا ہے، جیسے کہ اہل سنت و جماعت کا راستہ حق پر ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ طعن کرتے ہیں اس میں وہ کیا ہے، وہ بلکہ وہی راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا، اور انہوں نے ہمیں کیا کیا، تباہی کے گھڑے سے نکال کے ہمیں دین اسلام پر لے آئے اور ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہو جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب امت محمدیہ کو امت وسط بنا دیا گیا، درمیانی امت بنا دیا گیا، تاکہ وہ لوگوں کو اچھی بات کا بھی حکم دے اور برائی سے بھی روکے۔ یہ ذمہ داری جو ہے ہم سب پر لازم آتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری اپنی جس طرح ہمیں استطاعت ہے اس کے حساب سے ادا کریں۔ اور جو ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ یہود و نصارہ جو تھے ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، اور اس کس بات پر جھگڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جھگڑے کہ آپ کی وہ کسی بات کو بھی تسلیم نہ کرتے تھے، کہ کچھ جو نشانیاں بیان کی گئی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سب کے سب انہوں نے اس چیز میں اختلاف میں پڑ گئے۔ اور اب کی اس دور میں بھی یہی ہے کہ ہمیں اختلاف میں پڑنے کی بجائے ہمیں قرآن سے اور دین اسلام سے راہ حق معلوم کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس آخرت کے بڑے عذاب سے بچ سکے۔ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب چکھو۔ اب یہ یوم قیامت حساب کا دن ہے، جس دن بہت سارے چہرے نیک لوگ ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور بہت سارے چہرے جو ہوں گے وہ سیاہ ہوں گے، کس کی وجہ سے؟ اپنے کفر کی وجہ سے وہ، اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ عذاب کا شکار ہوں گے، دین اسلام سے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ اس چیز کا شکار ہوں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ نَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، وہاں کی لذات پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔
اگلی آیت ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہارے سامنے حق سے بیان کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، اور انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جو کہ وہ راہ حق سے ہٹ کے کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بے شک اللہ ہی آسمان اور زمین کا مالک اور اسی کی طرف سارے کام لوٹ کر جانے ہیں۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور اہل کتاب اگر ہوتے بہتر تو ایمان لے آتے، ان کے لیے بہتر ہوتا، اور انہی میں سے اکثر ایسے ہیں جو مومن بھی ہیں اور اکثر جو ہیں فاسق ہیں، جو اس راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایمان کا راستہ ہی سچا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں بھی سے ایسے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں دل کے ساتھ، مگر اور بعض لوگ جو ہے فساد پھیلاتے ہیں، وہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے دور رہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ نقصان ہی پہنچائیں گے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیاتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ یہ آج کی مثال اس دور میں آپ لے لیں کہ جیسے بنی اسرائیل قوم، یہود لوگ ہیں، یہ ان کو خود سے یہ کبھی مضبوط نہیں ہوں گے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو دوسروں کی سہارے کی ضرورت ہوگی، اور کافر ہی کافر کو مضبوط کرتا ہے۔ مسلمان کی آج کے معاشرے میں دیکھ لیں کہاں مدد کر رہا ہے، وہ کفار آپس میں مضبوط ہیں، جبکہ مسلمان ہیں یہ منتشر ہیں، اسی وجہ سے یہ پستی کا شکار ہو گئے۔ اب یہودیوں کو تو ملتی ہے ایک دوسرے کفار سے سپورٹ مل کے، وہ اب وجود میں اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، ہم تو اس وجود کو نہیں مانتے، ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، مگر یہ قرآن کی اگر آیتیں آپ سامنے رکھیں تو دیکھیں تو بالکل پوری آیتیں یہ ہوتی ہیں آج کے دور کے حساب سے جو یہودیوں کا کام ہے۔ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ۔ وہ نہیں ہے برابر یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں اہل کتاب میں سے، وہ جو ہیں وہ پورا ایمان لاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ رات کی تنہائیوں میں سجدہ بھی کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون، وہ روکتے ہیں، عن المنکر، برائی سے، ویسارعون، اور وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، نیکی میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ اور وہ لوگ وما یفعلوا من خیر فلیکفروا واللہ علیم بالمتقین، اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز اس نیکی پر ان کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ کافروں کے لیے تو عذاب ہے، مگر جو نیک عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعمال جو ہے ان کا بڑھا چڑھا کر انہیں انعام دیتا ہے۔ اب یہ نیک لوگ جو ہیں ان کی صفات اللہ نے بیان کر دی ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ ہم واقعی یہ کام کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور ان کے مال اور ان کی اولاد کو
اللہ کے عذاب سے کچھ نہ بچا سکیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کا یہ مال نہ ان کے کام آئے گی، نہ ان کی اولاد یوم حشر ان کے کام آئے گی، اور وہ دوزخی ہوں گے، اور وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کی ان لوگوں کے مال کی مثال اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو، اور وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ اب اس کی مثال ایسے ہے کہ جو شخص زمین کو کھودے اور کھیتی بنائے، اس میں اس کی فصل جو ہے اچھی خاصی ہو جائے، پھر کیا ہو، اس کے ٹھنڈی ہوا آئے جس میں طوفان ہو، تباہی ہو، ٹھنڈ ہو، جس سے فصل کے لیے یعنی کہ وہ موزوں ہوا نہ ہو، وہ کیا کر دے، اس فصل کو سارا جو ہے ناش کر دے، اس کو تباہ کر دے، تو اس شخص کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب وہ دیکھنے میں تو وہ اپنے اعمالوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، مگر جب ان کو پتا چلے گا کہ ان کے اعمال جو تھے وہ سب ضائع ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے پاس ہلاکت کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی، لیکن وہ خود ہی انہوں نے اچھا صحیح راستہ نہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہ اس چیز کا شکار ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار مت بناؤ، تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے۔ اب غیر لوگوں سے مراد یہاں پر جو ہیں وہ غیر اسلامی لوگ ہیں، اور کفار لوگ ہیں جن کو مسلمانوں منع کیا گیا کہ کفار کے ساتھ آپ دوستی کے ہاتھ بالکل نہ بڑھائیں، اپنے ہی جیسوں کے ساتھ آپ دوستی کریں۔ یہ کفار جو ہیں یہ آپ کی برائی ہی، آپ کا نقصان ہی کریں گے، آپ کو پریشان ہی کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ منافقین سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، کفار سے بچنے کا حکم بتایا کہ ان کے ساتھ آپ نے دوستی کسی صورت نہیں کرنی، یہ آپ کو پریشان ہی کریں گے۔ یہ منہ سے جو ظاہر کرتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اس سے زیادہ برائی آپ کے لیے موجود ہے، یہ آپ کا اچھا نہیں چاہتے، تو ان لوگوں سے دور ہی رہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کو خوب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ ان کی ایسی دشمنی تھی کفار کی کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ملتے تھے، دیکھتے تھے تو وہ غصے کا اظہار تو کرتے تھے، مگر جب تنہائی میں ہوتے تھے تو وہ اپنی انگلیاں منہ میں لے کے چباتے تھے غصے کے ساتھ، کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی، مگر وہ اپنے غصے میں، بغض میں، حسد میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کی آنکھوں کے آگے پردے تھے، اور وہ حق سچ کو پہچان نہ سکے، اپنے غصے اور بغض میں ہی رہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خوب دلوں کے راز جانتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو ان کا فریب اور مکر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کہ اور ایمان والوں کو کہ آپ ان کے غصے اور ان کے بغض کی آپ پریشانی نہ لیں اور صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی ساری چالوں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرماتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ غزوہ احد کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اے حبیب جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کی لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اور ارادہ کیا دو گروہوں میں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں، اور اللہ ان دونوں کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غزوہ احد کے دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کو ان کی جگہ بتا رہے تھے کہ کہاں کہاں کس نے بیٹھنا ہے، کہاں کس طرح جنگ کی چالیں آپ سمجھا رہے تھے۔ تو دو گروہ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں، ان میں منافقین بھی بہت زیادہ شامل تھے اس غزوہ احد میں، جو چاہتے تھے کہ راستے میں سے ہم ہٹ جائیں گے اور پھر کیا ہوگا کہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور ہم جو ہے اپنے ان کو شکست دینے میں مسلمانوں کو کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دو گروہ ایسے تھے جو جانا چاہتے تھے جنگ چھوڑ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے کرم کیا ان کو، اور اس پر وہ جانے کا انہوں نے ارادہ ترک کر دیا جنگ چھوڑ کر۔ تو اس کا ذکر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غائب سے مدد عطا فرمائی، تو اس جنگ میں بھی آپ پریشان نہ ہو، اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد کریں گے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے تھے کہ کیا تمہاری تھوڑی تعداد، جب تم بہت تھوڑے تھے تب اللہ نے تمہاری مدد نہ کی، اور تمہیں 3000 فرشتوں کے ساتھ جو تھا غیبی طور پہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، منزلین جو اتارے ہوئے تھے آسمان سے، تو اب آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ ان اگر تصویرو تم صبر کرو وتتقو اور پرہیزگاری کرو ویأتوکم تو آ جائیں گے من فورہم فوراً ہی، حاذا یمددکم مدد کے لیے ربکم تمہارے رب کی طرف سے بخمساتن 5000 من الملائکۃ فرشتے مسومین نشان والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے جب بدر میں آپ لوگوں کی اللہ نے مدد کی ہے، تو احد میں 5000 فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے ان کی امداد کی صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں بھی خوشخبری تھی، کیونکہ غزوہ احد میں ظاہری جو تھی وہ مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، مگر حقیقت میں وہ فتح ہی تھی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی جو تاکہ مسلمان کے مومنوں کے دلوں کو آزمایا جائے۔ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائے۔ اس شکست میں ایک راز یہ بھی پوشیدہ تھا تاکہ ایمان والے اور کفار کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے، چھانٹ دے، اور جو ہے پتہ چل جائے کہ کون منافقین ہے اور کون ایمان والے ہیں۔ جو منافقین جو تھے وہ تو جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو مسلمان تھے انہوں نے جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے حبیب آپ کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں، اور اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حوصلہ دے رہے ہیں، اور ایک قسم کی ان کو راستہ بھی ایک بتا رہے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے چھوڑ کر چلے جانے پر یا ان کے آپ کو تنہا کر دینے پر آپ پریشان نہ ہو، میں انہیں چاہے معاف کر دوں یا انہیں میں سزا دوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، اللہ مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جو عطا کرتا ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب آگے سود کا ذکر ہے کہ سود جو ہے کھان کی ممانعت فرمائی گئی ہے کہ سود کتنا برا فعل ہے۔ اے ایمان والو دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ سود جو ہے، سود ایک لعنت ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے،
ہر جگہ ہماری جو ہے قومی جو ہے حکومت کی بنیادی سود پہ ہے. اگر ہم اس سے ہٹ جائیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے. واتقوا اللہ واتقوا نار التی اعدت للکافرین. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب سود جو ہے کھانے کی ممانت ہے کہ سود سے بچے، سود سے دور رہیں، اور تاکہ تم پرہیزگاری کرو. اب نمازیں پڑھ لیں، روزے پڑھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، سب کام معاملات کر لیں، مگر اب ایک سود کا کام کر رہے ہیں تو آپ کی نہ تو کوئی عبادت لکھی جائے گی، نہ سجدہ، نہ کوئی سجدہ، اور نہ ہی کوئی آپ کی خیرات لکھی جائے گی. اور پھر کیا ہوگا آخرت میں بھی دردناک جو ہے خاص قسم کی آگ جو سودیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی لعلکم، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وسارعوا الی المغفرات من ربکم وجنات ارضها السماوات فی السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ کے نیکیوں کے کام کی طرف بھاگو، مغفرت کی طرف بھاگو، اللہ کی جنت کی طرف بھاگو، جو کہ زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے اور خاص طور پر نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اگلی آیت میں ہے وہ جو خوشحالی اور تنگدستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں اور سے محبت فرماتا ہے. اب اس میں نیک لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور کیا کرتے ہیں، پی جانے والے ہیں اپنے غصے کو، اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، ان کے زیادتیوں پہ بھی، ان کے قصوروں پہ بھی درگزر کرتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں کہ ایسے کام کرنے والے جو لوگ ہیں یہی لوگ جو ہے پرہیزگار ہیں. والذین اذا، اور وہ لوگ اذا جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشاتن کوئی بے حیائی، او یا ظلم و ظلم انفسہم اپنی جانوں پہ، ذکر اللہ تو وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، فاستغفروا تو اور تاکہ بخش دے اللہ لذنوبہم ان کے گناہوں کو، ومن اور جو کہ اور کون یغفر بخشے گا ذنوبا گناہوں کو، الا مگر اللہ، ولم اور نہیں یسر وہ اصرار کرتے، علامہ جو فعلوا انہوں نے کیا، وہ یعلمون جانتے ہیں. اب ادھر صفت بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی جو کوئی برائی کا کام کر لیتے ہیں نیک لوگ، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اب معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اس پہ میری بخشش کر دے. تو کون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے سوا ان کو معاف کرے گا. اور وہ لوگ جو گناہ کر کے بھی اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں، پھر وہ ہٹ درم ہوتے ہیں، اور جو معافی مانگ لیتے ہیں وہ اللہ انہیں معاف بھی فرما دیتا ہے. اولئک اجزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میری جنت ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. ان ایسے عمل کرنے والوں کے لیے، گناہ کر کے معافی مانگنے والوں کے لیے میں نے بڑے اجر تیار کیے ہوئے ہیں. یہی طریقہ، اور تم میں سے کئی طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو اور جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اور یہ لوگ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے، بے پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. اب بہت ساری بستیاں جو تھی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئیں، جو آج ان کی نشانیاں ملتی ہیں، لوگ جاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اور یہ لوگوں، اور یہ ہدایت ہے اور عبرت بھی ہے اس میں لینے والوں کے لیے. اب تو یہ ہے کہ بہت ساری جو ہیں وہ جگہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اب مسلمان ان کی باقاعدہ طور سے تفریح گاہ کے طور پہ جاتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو ہمارے لیے وہ عبرت کی جگہ ہیں، تو عبرت کے لیے ان کا ذکر کیا جائے اور استغفار توبہ کی جائے. مگر یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اپنی، اللہ معاف کرے، ہدایت دے، اپنی راہ سے کافی دور ہٹ چکے ہیں. ولا اور نہ تاہنوا تم سستی کرو، ولا نہ تحزنوا تم غم کرو، وانتم اور تم ہی الاعلون غالب ہو گئے، ان اگر کنتم مومنین تم ایمان والے ہو. اب غزوہ احد میں جو ناکامی ہوئی اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم غم نہ کرو اور سستی نہ کرو، کہ اب یہ نہ اس کا غم مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکست دے دی، بلکہ تم اس پہ ثابت قدم رہو اللہ تعالیٰ. اور جب تم ایمان اپنے دل میں مضبوط رکھو گے کہ تم ہی غالب ہوگے. این اگر یمسسکم تمہیں پہنچا ہے کرہن کوئی
زخم فقط تو یقیناً مسا پہنچ چکا ہے قوم اس قوم کا کرہن زخم مثلو اس جیسا، یعنی کہ جنگ بدر میں اب کفار کو کیسی شکست ہوئی تھی، مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی تو پھر بھی وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا زخم انہیں بھی لگ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایام ہے ہم ان کو تمہارے درمیان پھیرتے ہیں تاکہ جان لے اللہ کون ایمان والا ہے، پہچانے جائیں ایمان والے، اور تاکہ تم پر گواہ ہوں، اور اللہ پسند نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ اب یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ ایک امتحان تھا جس میں بڑی ساری مصلحتیں تھی، کفار چھٹ کے لگ ہو گئے، وہ بھاگ گئے، منافقین بھاگ گئے، اور جو تھے مسلمان جو تھے وہ ثابت قدم رہے، اس سے جو تھا ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت رہے ان کے درجات بہت بلند اللہ تعالیٰ نے فرمائے، ولی میں حصہ تاکہ خالص کر دے اللہ، اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا، نہ ہی صبر کی آزمائش کی۔ اب یہ دیکھیں، اس بات سے صحیح ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس پر بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے ان مومنین سے کہ ابھی تمہیں میں نے تو آزمایا ہی نہیں، کہ تمہیں واقعی جہاد کا شوق تھا یا تمہیں کہ ویسے ہی آرزو تھی جنگ پہ جانے کی۔ اب جو بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب بدر میں لوگ شامل نہیں ہوئے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہم، اور انہوں نے جب سنا کہ بدر کے لوگوں کے شہداء کے کیا کیا مراتب ہے تو انہیں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی جائیں اور جنگ میں شہید ہوں، ہمیں بھی رتبے ملے۔ تو جب وہ ان کے لیے یہ موقع آیا تو پھر کیا کیا، ان میں سے بہت سارے بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو چن کر میں نے الگ سے کر لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھرے گا تو اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پہلے تو تم جنگ کرنا چاہتے تھے، اب موت کی خواہش، موت کو سامنے دیکھ کر تو تم کیا ہوا، وہاں سے بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے، تو کیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے تشریف لے جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے، کیا ان کی راہ سے ہٹ جاؤ گے؟ اور جو کہ ان کی راہ سے ہٹ جائے گا تو پھر اللہ کا تو وہ کچھ نہ بگاڑ سکے گا، وہ کیا کرے گا کہ اپنا ہی جو ہے وہ نقصان کرے گا۔ تو جو اس کا بات پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک قسم کی جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنی جو ہے نیتوں کو خالص کیا جائے، اعمال کے جو ہے نا، اعمال کا دارومدار نیتوں پہ ہوتا ہے، تو اپنے عمل کو کامل کرنے کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا ہی انعام دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور اللہ ان قریب جو ہے شکر گزاروں کو صلہ دینے والا، عطا کرنے والا ہے۔ اور جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں شان و شوکت عطا ہو جائے، یہاں کے کوئی مصائب ہمیں آئے نہ، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ہمارے اوپر آزمائش نہ آئے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا مانگتا ہے پھر میں سے دنیا ہی عطا کرتا ہوں، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ جیسے کفار بھی ہیں، وہ دنیا ہی چاہتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسی طرح جو لوگ ایمان لانے کے بعد بھی یہی چاہتے ہیں تو پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں عطا کرے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ وقائم من نبین، اور کتنے ہی انبیاء قاتلہ جنہوں نے جہاد کیا، معاہ ان کے ساتھ ربی جونا، ایمان والوں نے کثیرن بہت سنے، فما پس نہیں واہن وہ انہوں نے ہمت ہاری، لما اس پر صحابہ ہم جو پہنچی ان کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تکلیف، وما اور نہ ہی ضعفوا انہوں نے کمزوری دکھائی، ومستکانوا اور نہ وہ دبے،
واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے صابرین صبر کرنے والوں کو۔ اور کتنے ہی نبی تھے، اور بہت پیچھے کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے نبیوں نے جو جہاد کیا، اور ان کے ساتھ اللہ والے جو تھے، نیک لوگ جو تھے، انہوں نے مل کر ان کا ساتھ دیا، اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے، نہ ہی وہ پریشان ہوئے کسی مصیبت پر، تو وہ کیا ہوئے، ثابت قدم رہے، اور نہ ہی کفار سے وہ دبے، نہ ہی ان کی بڑی بڑی تعداد سے انہیں کوئی پریشانی ہوئی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ وما نہیں کانا تھا قولہم ان کا کہنا، الا مگر این یہ کہ قالو کہتے، ربنا اے ہمیں رب، ربنا اغفر ہمیں بخش دے، لنا ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہ، واسرافنا اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا اور ہمارے کاموں میں، وثبت اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد کر ہماری قوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ یہ ان کی دعا ہے جو وہ اللہ سے مانگتے رہے۔ پس دیا تو اللہ نے انہیں دنیا کا نام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کفار کا کہنا مانو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو تمہیں وہ ذلیل و رسوائی کریں گے، اور تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، وہی تمہارا بہترین مددگار ہے۔ سنلقی تو انقریب فی قلوب الذین، ان لوگوں ڈال دیں گے ان قریب ان لوگوں کے، اللہ زینہ کافروا جنہوں نے کفر کیا، روب بما اس وجہ سے، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، معلم نہیں تھی، ينزل نازل کی بھی اس کی سلطانن کوئی سند، ومأواہم اور ٹھکانہ ہے ان کا نار آگ، وبئس اور برا ہے مثوى الظالمین، برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ اب جو لوگ جنگ احد کے بعد واپس جو لوگ کفار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو تھا وہ روب ڈال دیا، ڈر ڈال دیا ایک قسم کا، کہ ان کو جو تھا مسلمانوں کی ہیبت جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو ہے نا ٹھکانہ جو ہوگا، وہ ان کے پاس اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی کوئی سنت تو نہیں تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ بتایا، اور برا ہے ظالموں کا ٹھکانہ۔ یہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ایک روب ڈال دیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، جس سے اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا، تو تمہیں پسند تھی، تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ جنگ احد کا سارا جو ہے واقعہ بیان کیا گیا ہے، کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چند کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے آپ نے نہیں ہلنا، جو مرضی ہو جائے، تو مگر وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم فتح ہو گئی ہے تو جنگ ختم ہو گئی ہے، تو اب کیا ہے، مال غنیمت ہم اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہوا، پھر وہ کفار جو تھے انہوں نے پلٹ کر پھر حملہ کیا، تو کیا جو تھی شکست، جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر بھی جو ہے تمہیں آزمایا اور تمہیں اس سے معاف کر دیا، اور بے شک اللہ نے اپنا فضل ایمان والوں پر کیا۔ عزت تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ اور جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو
پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اب جو صحابہ جو تھے وہ مال غنیمت جو تھے سمیٹنے لگے، کیونکہ ان سے جو بھول ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا رہے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ اپنی جگہ نہ چھوڑو، کفار جو ہیں وہ پیچھے سے شاید حملہ کر دیں، تو مگر وہ انہوں نے نہ سنی، جس کی وجہ سے جو تھی انہیں پھر یہ دکھ اٹھانا پڑا شکست کا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے، جاہلیت کے گمان، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی اس معاملے کا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف آ جاتے، اور اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے، جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اب جو تھے غزوہ احد میں منافقین جو تھے وہ بے صبری اور بدگمانی کا وہ شکار تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اپنے دلوں میں طرح طرح کی وہ خیالات لاتے تھے۔ مسلمانوں جو ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ایک ایسی ٹھنڈک ڈال دی اور نیند کا ان پہ غلبہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کا جو غم جو تھا نا وہ جاتا رہا۔ اور اب وہ جو کفار جو تھے وہ کہتے کہ کاش کہ ہمیں کچھ اختیار دیا جاتا، ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم یہاں پر نہ مارے جاتے۔ وہ کیونکہ کافر جو ہے وہ جو ہے منافق جو ہے وہ ہمیشہ مرنے سے ڈرتا ہے، اور جو مسلمان جو ہوتے ہیں انہیں وہ ایمان والے جو ہوتے ہیں انہیں وہ خواہش ہوتی ہے شہادت کی، وہ تو اپنی دل و جان سے یہ رتبہ لینا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے آزمائش ڈالی کہ مومنین کے جو صاف ستھرے دل ہیں ان کو چن لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر کہ یہاں بھی ہوتے، یہ اگر گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے، نہ بھی جنگ میں جاتے، تو گھروں میں بیٹھے ہوتے تب بھی ان کو موت آ لیتی۔ تو موت کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں اگر وہ میدان جنگ میں بھی ہوتے تب بھی نہ مر جاتے جب اللہ چاہتا ان کے لیے تو۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک دلوں کی راز جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اور بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی سے جو لغزش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو تھا وہ معافی کا اعلان فرما دیا، اور شیطان جیسا کہ وہ ان سے تھوڑی بھول ہو گئی جس کی وجہ سے وہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے اس پر نہ جم سکے، جس کی وجہ سے پھر جو پریشانی ہوئی، جو ٹینشن ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کا اعلان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو آمنو جی مان لانا تو کنو تم ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح، کل کافر جنہوں نے کفر کیا، وقالو اور کہتے ہیں لخوانی اپنے بھائیوں سے، اذا جب داربوا وہ چلے فی الارض زمین پہ، یا نکلے جنگ کے لیے، او یا کانو تھے وہ اذن جہاد کرنے والے لوگ، اگر کانو ہوتا نہ ہمارے لیے، ما ماتو تو نہ ہمارے جاتے، وما اور نہ قتلوا ہم قتل کی جاتے، لیجعل اللہ تاکہ بنا دے ذالکا، یہ اس لیے کہ تاکہ بنا دے اللہ ذالکا اس پر حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، واللہ اور اللہ بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہیں بصیر اس سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
منافقوں میں جو تھے وہ لوگ، وہ کہتے تھے کہ ایمان والوں سے کہتے تھے تاکہ ان کے ایمان کو متزلزل کیا جائے کہ اے ہمارے بھائیوں، جب تم گئے ہو جہاد کے لیے، اور تم نے اگر ہم ہوتے تو تمہارے پاس تو ہمارے پاس ہوتے، نہ جاتے تو نہ تم مارے جاتے اللہ کی راہ میں، اور اگر وہ اس پر وہ ان کے دلوں میں حسرت کا ایک وہ ڈالتے تھے تاکہ ان کے ایمان کو متزلزل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی زندہ کرنے والا ہوں، میں ہی موت دینے والا ہوں، اور میں تمہارے عملوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا میں بھی اس دنیا سے بہتر ہے، اور یہ جو جمع کر رہے ہیں اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں اللہ کی راہ میں جمع کیا جائے گا۔ تو اے حبیب اللہ سے کتنی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کی معافی فرماتے رہو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کے سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کہ بے شک مغفرت اور جو ہے رحمت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں مر جاؤ یا شہید کیے جاؤ تو کیا ہے کہ اس چیزوں سے بہتر ہے یہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ راہ شہادت کا بہت رتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بھی بیان کی ہیں کہ ان کے رتبے بہت بلند ہو گئے، اور اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کی طرف سے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ جمع کریں دنیاوی چیزیں، ان سے بہتر ہے جو وہ شہادت پاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نرم دل اللہ تعالیٰ نے نرم دل آپ کو فرما دیا تاکہ آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے اور آپ کے پاس نہ رہتے۔ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک خاصہ ہے کہ آپ نرم مزاج اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے پھر بھی ان سے مشورہ لیں آپ ہر کام میں، چاہے آپ اپنی کریں مرضی مگر ان سے مشورہ ضرور لیں، اور پھر آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 150 160 اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں۔ وما اور نہیں کانا ہے لنبیین کسی نبی پر این کہ یغل کہ وہ خیانت کرے، ومئی اور جو کوئی یغلل خیانت کرے، یاتی تو لے گا بما اس کو غلہ اس کی خیانت کو یوم القیامت قیامت کے دن، ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا کلو نفس ہر جان کو ما کسبا جو اس نے کمایا، وہم اور ان پر لا نہیں یظلمون ظلم کیا جائے گا۔ نبی جو ہیں اپنی جو ہے ان کو امانت دی جاتی ہے، اس کا پورا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ امانت جو ہے دی جاتی ہے، ان کی پوری جو ہے وہ امانت داری کرتے ہیں، اور انہیں عوام تک لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہ کوئی بھی بات چھپاتے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی خیانت کرے گا پھر قیامت والے دن وہ سامنے آ جائے گی اس کی خیانت، اور پھر اس شخص کو اس کا پورا جو ہے نا وہ صلہ دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خوشنودی کے پیچھے چلا، اور وہ شخص وہ شخص اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا طالب ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے نا وہ برابری ان کو نہیں دی، ان کا جو ہے نا لوگوں کا درجہ جو ہوگا وہ ان لوگوں سے الگ ہوگا۔ جو برے اعمال کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ تو جنت ہوگا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس قربان کرتے ہیں ان کے درجات جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہت بلند کیے ہوئے ہیں۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک ہمارے مومنین کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی بنا کر ہمارے پاس بھیجے۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ہمیں آیتیں پڑھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی سناتے ہیں اور ہمیں پاک کرتے ہیں اور ہمیں حکمت سکھاتے ہیں۔ اس میں ایک ہے یزکیہم آیاتی، یعنی کہ ہمیں ایسی آیتیں بتاتے ہیں جو ہمیں پاک کرتی ہیں، اور حکمت کی باتیں جیسے دنائی کی باتیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ دنائی کی باتوں سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کی سنت کریمہ ہے، کہ ان کی ہر سنت میں حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہم اپنائیں تو ہماری زندگیاں بہت آگے سے آگے تقویٰ کی طرف جائیں، اور اس سے پہلے ہم جو تھے وہ کیا تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ چلے ماشاءاللہ بہت خوب، آدھا سپارہ آپ نے پڑھ لیا ماشاءاللہ۔ جی چونکہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی تو ام حنزلہ نے کہا کہ میں پڑھا لیتی ہوں، بہت اچھا۔ کل صحت ٹھیک ہوئی تو انشاءاللہ میں پڑھا لوں گا، نہیں تو آدھا گھنٹہ یہ سپارہ اور پڑھا لیں گی کل، ٹھیک ہے ام حنزلہ؟ ماشاءاللہ بہت جی اچھا، جی، چلے شکریہ مفتی ماشاءاللہ، صاحب۔ چلے ماشاءاللہ بہت خوب، جی چلے ماشاء اللہ جی، بہت اچھا پڑھایا جی۔ ہاں جی، کافی محنت کی انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ مفتی صاحب غلطی کو تو ہی معافی دے اللہ